السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج آپ کے سامنے 14ویں پارے کی تشریح انشاءاللہ مختصر سے رکھنے والا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الف لام را، سورہ حجر سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ حجر وہ بستی جو پہاڑوں کو چیر کر محل بنایا کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے چونکہ اس سورت کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورت الحجر کہا جاتا ہے۔ حجر مطلب پتھر والے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں یہ آیتیں قرآن کی ہے، ایک ایسی کتاب کی ہے جو کھلا ہوا ہے، واضح بالکل قرآن ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت، اپنی خلقت اور توحید کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے اندر قرآن کی فضیلت بتا رہا ہے، قرآن کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ایسا کیا کہ آپ سے پہلے کتابیں نہیں آئیں؟ کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، پر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں لی جو گارنٹی اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم، قرآن مجید کے بارے میں لی کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یعنی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کی آیتوں میں چینجز نہیں کیے جا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک حافظ قرآن جب رمضان کے اندر تراویح میں قرآن پڑھتا ہے اور اگر زبر زیر کی غلطی کر دے پیچھے سے ٹوک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، میں نے اس قرآن کو معجزہ بنایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں بنایا جیسا اس کو معجزہ بنایا کہ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے معجزہ ہے۔ اس جیسی ایک آیت لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ اس جیسی ایک آیت تم لا کر دکھا دو، پر وہ اس کے اندر ہار گئے، ناکام ہو گئے اور اس جیسی ایک آیت نہ لا پائے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس بات کا احساس ہم لوگوں کو دلاتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار مکہ کے انکار کے جو معاملات تھے، یا وہ جو آپ کو چیلنج کیا کرتے تھے بار بار کہ ارے اگر تم نبی ہو تو فرشتے اتار کر دکھاؤ، پہاڑ کو چلا کر دکھاؤ، سمندر یہاں پر پانی بہا کر دکھاؤ، ریگستانوں کے اندر الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے انکار کو ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 15 کے اندر کہتا ہے لو ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا، کہ اگر ہم ان کے پاس آسمان سے دروازے کھول دیں کہ چلو آسمان میں چڑھ جاؤ، پورا دروازہ اوپن کر دیں، تب بھی وہ نہیں مانیں گے اور بولیں گے یہ تو ہماری آنکھوں پہ نشہ چڑھ گیا ہے، ہمیں صرف دکھ رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب انہیں انکار کرنا ہے، وہ انکار کریں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کی بات کیا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کے اندر بروج بنائے ہیں، ہم نے اس آسمان کو مزین کیا ہے، ستاروں کے ذریعے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کا جو مقصد بتاتا ہے نا کہ ستارے میں نے کیوں بنائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے ستاروں کو 3 مقصد سے بنایا ہے۔ ایک آسمان کی سجاوٹ کے لیے، دوسرا راستہ دیکھنے والوں کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے، پہلے کے دور میں راستے کے لیے جب جی پی ایس اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کیا جاتا تھا، اس طرف جانا، اس طرف آنا، اس طرف جانا، سارے راستے ستاروں کو دیکھ کر طے کیا جاتے تھے۔ اور تیسرا مقصد بتایا شیطان کو مارنے کے لیے، کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان جب باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتا ہے تو یہ فرشتے سننے کے لیے کے اوپر ایک چڑھتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان ستاروں سے ان کو مارتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹتا ہوا ستارہ۔ اور اس کے بارے میں ہندوستانی کلچر میں بہت سارے عقیدے فلموں کی وجہ سے آ گئے، غیر مسلموں سے آ گئے، الٹی سیدھی باتیں لوگ سوچتے ہیں۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو ٹوٹتا تارا تمہیں نظر آتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے فیصلوں کو نہ سن سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پانی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو نازل کیا، اس زمین کو ہم نے زرخیز بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہواؤں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کیا تمہیں انعامات اور کیا فائدے دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 40 تک یہاں پر ذکر کرتا ہے دوبارہ ابلیس کا،
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ابلیس کو کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا اپنے ایگو کی وجہ سے، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے سزا ابھی مت دے، میری یہ دعا سن لے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ اب اس نے کہا میں بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا میرے نیک بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت کو بتاتا ہے، اپنی رحمت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ یہ دو عقیدے رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 49 آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی، سب سے پہلے آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی وہ بندے جنہوں نے گناہ کر لیے، خطا کر لی، غلطی کر لی، اب شرمندہ ہو گئے ہیں، اب پچھتا رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنا چاہتے ہیں، معافی مانگنے چاہتے ہیں، آپ انہیں یہ بتائیے کہ ان کا رب جس سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، جس سے وہ گناہوں کی تلافی چاہ رہے ہیں، جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں، وہ غفور ہے۔ جب بھی بندہ آئے، جب بھی بندہ آ جائے، جب بھی بندہ مانگ لے، جب بھی بندہ جھک جائے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور دوسری خاصیت وہ رحیم بھی ہے، بڑا رحم دل ہے۔ آپ جب بھی آ جاؤ، جیسے آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ماؤں کو دنیا کی جتنی بھی مائیں ہیں میں نے 1% رحم دیا ہے، 99% میرے پاس ہے۔ تو جب بھی میرا بندہ میرے پاس آتا ہے، مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم ہوں، لیکن اگر گناہ کیے جائے، آدمی توبہ نہ کرے، سرکشی کرتا چلا جائے، حد سے زیادہ تجاوز کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکے، تو اللہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بھی یاد رکھنا کہ جو میرا عذاب ہے نا وہ بڑا دردناک ہے۔ یعنی اگر معافی مانگے گا تو میرا رحم بہت زیادہ ہے، اور اگر اکڑے گا اور تکبر کرے گا تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی دونوں صفات بتا دی کہ گناہ کرنے والا کہیں مایوس نہ ہو، اور گناہ کرنے والا ایسا طاقتور بھی نہیں بن جائے، اتنا شجاعت کے اندر بھی نہ آ جائے کہ اسے گناہوں کا ڈر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز پیرالل بتا دی، ایک ساتھ بتا دی، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جان جائے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بھی اپنے دل کے اندر پیدا کر لے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کر لیے، خطائیں کر لی، غلطی کر لی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے گناہ ان کو آتے تھے سارے گناہ کر ڈالے، پر اب دل میں احساس آ گیا، جیسے ہمیں کورونا کے بعد احساس آیا، موت سامنے نظر آئی، تب احساس آیا۔ اب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ حرام نہیں کمائیں گے، اللہ سب کا خیال رکھیں گے، تعلقات کو نبھائیں گے، جو بھی گناہ آپ نے یاد کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالا، اللہ تعالیٰ یعنی پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگی کے اندر جب ان کو اولاد کی بشارت دی اور انہیں تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کی رحمت سے کیا مایوس ہو گئے تھے؟ یعنی بزرگ ہو گئے تھے کہ اللہ اولاد نہیں دے گا، مایوس کیسے ہو سکتے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر کہ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ ہونے والے کے؟ یعنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا مغفرت کر دے گا، اللہ جب چاہے گا عطا کر دے گا۔ اللہ کی عطائی کے اندر سوال نہیں، اللہ تعالیٰ کے دینے میں سوال نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے ایک بندے کو برابر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا تذکرہ کیا، جیسے میں نے آپ کو کم بتایا کہ ایک قوم تھی، کل بھی ذکر کیا، ایک قوم تھی قوم لوط۔ نبی نے کہا یہ عمل مت کرو، پر مرد سے اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عذاب بھیجے تھے، ایک پتھروں کی بارش، دوسرا ان کی بستی کو الٹا کر دیا تھا، نیچے سے اٹھا کر الٹا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب الحجر کا ذکر کرتا ہے، اس قوم کا ذکر کرتا ہے جو یعنی پہاڑوں کے اندر گھر کر بناتے چلے جاتے تھے، بڑے طاقتور قوم تھے، اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کے اوپر اپنی فضیلت کو، قرآن کی عظمت کو، سورہ فاتحہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 87 کے اندر سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ کیا آپ دیکھیے، آپ نے میرے سے تو ہم نے آپ کو بہت نعمتیں دی، بہت نعمتیں عطا کی، پر ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جو ہم نے آپ کو دی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 چیزوں کیا دی؟ سورہ فاتحہ۔ اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں چونکہ 7 آیتیں ہیں تو اللہ کہتا ہم نے یہ 7 آپ کو دی، 7 آیتیں دی۔
یہ سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا کہا گیا ہے، یہ سورت ہر بیماری کا علاج، یہ سورت ہر تکلیف کا علاج، یہ سورہ پڑھنے پر دل میں سکون، بیماریوں آزاریوں کا ختم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اکیلی سورت کو نہ جانے کتنے فضائل عطا کر رکھے ہیں، اسی کی اہمیت اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور قرآن میں ایک اسپیشل چیز سورہ فاتحہ دی ہے تاکہ آپ اسے پڑھیں، امت کو بتائیں، اس کی اہمیت امت کو پتہ چلے اور اپنے دل سے اس کو لگایا جائے۔ اور اسی لیے تو ایک مومن، ایک مسلمان ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنی ہر تکلیف میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنی ہر بیماری کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکون دلوا رہا ہے۔ جب آپ نے کفار مکہ سے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بولنے لگے مجنون آ گیا، پاگل آ گیا، بدین آ گیا، جادوگر آ گیا، یہودیوں کا ایجنٹ آ گیا، یہ کیا وہ کیا، وہ آپ کو پریشان کرتے تھے۔ اب سوچیں نا، ایک انسان کو بار بار اگر ٹارچر کیا جائے تو دل ٹوٹتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا۔ اب اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی، بار ہنسی اڑا رہے ہیں، بار برا بول رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یا اپنے بھیجے ہوئے اس پیغمبر سے کتنی محبت کرتے تھا اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیے آپ کا جو مشن ہے نا، آپ اس مشن پر لگے رہیے، اور یہ جو مشرک ہے نا ان کو اگنور کر دیجئے، چھوڑ۔ ہنسنے والوں کی طرف دھیان مت دو، مذاق بنانے والوں کی طرف دھیان مت دو، چغل خوروں کی طرف دھیان مت دو، غیبت کرنے والوں کی طرف دھیان مت دو، یہ پیٹ پیچھے سازش کرنے والوں پر دھیان مت دو۔ آج بھی ہمارے ساتھ کہ ہم اگر ان پر دھیان نہیں لگ جائے نا تو ہمارا مشن ہی پورا خراب ہو جائے گا، ہمارا کام ہی پورا خراب ہو جائے گا، ہماری انرجی پوری خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مشن کو دیکھو، اپنے ویژن کو دیکھو، اپنے گول کو دیکھو، اپنا مقصد اپنے سامنے ہے نا۔ اب جس کو ہنسنا ہے ہنسے، ہنسی اڑانا ہے اڑائے، برا بولنا ہے بولے، اچھا بولنا ہے بولے، جو بولنا ہے بولنے دو۔ آپ اپنے مشن پر دھیان لگاؤ، اپنے کام کرتے چلے جاؤ، اور مشرکوں کو اگنور کرتے چلے جاؤ، ہنسنے والوں کو اگنور کرتے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ہیں نا کافی ہنسنے والوں پر۔ ارے ہم بھی تو ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہماری قدرت طاقت ہے نا، ان ہنسنے والوں کا آپ ٹینشن مت لو، ہم ان کا حساب کرنے والے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو معبود بناتے ہیں، ان کو پتا چل جائے گا، ہمیں معلوم ہے ان کے بولنے سے آپ کے دل کو تنگی ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے کیسے مجھے برے جملے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا جائے، ہنسنے والوں سے کیسے اپنا دماغ ہٹایا جائے، کیسے ان ہنسنے والوں سے ہٹ کر اپنے مشن پر دماغ لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ سب سے پہلا طریقہ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں نا، آپ بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جو جملے آپ کو یاد ہے اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، وہ آپ کے دل کو مضبوط بنا دے گا، آپ کو طاقت دے دے گا، قوت دے دے گا۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک یہاں پر ہو، جب تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت نہ آ جائے، تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت آپ کو طاقت اور قوت دے گا، آپ کے مشن کو اچھا بنا دے گا، اور جو ہنسنے والے ہیں ان کی طرف سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ تو آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ فکر مت کیجئے، آپ غم مت کیجئے، اپنے مشن پر دھیان لگائیے، اپنے کام پر دھیان لگائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ بھی پتا چلا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ ایسے حالات آپ کے اور میرے ساتھ ہو جائے تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اگنور، صرف اگنور۔ جتنا ان کو دھیان دو گے نا، یہ اتنا آپ کو پریشان کریں گے۔ جیسے ہوتے نا کئی بار واٹس ایپ والے مفتی، واٹس ایپ والے مناظر، الٹی سیدھی بحث کرنے والے، اب اگر میں ان کی جواب دینا شروع کر دوں نا تو یہ میری انرجی خراب کر دیں گے۔ مجھ پر ہنسنے والے، مجھ پر الزام تراشی کرنے والے، میرے بارے میں برا بھلا بولنے والے، ہر طرح کے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ اب اگر میں ان پر دھیان دوں گا نا تو میرا پورا مشن ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں کیا کروں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھوں، غلط ہوں توبہ کروں، اپنے آپ کو سدھاروں، ان پر دھیان نہ دوں، انہیں اگنور کروں اور اپنے مقصد پر دھیان دوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری زندگی، میرے عمل اور میری عمر اور میرے علم، ہر چیز میں برکتیں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نحل، نحل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو، ہنی بی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر ایک سورت نازل کی، کیوں؟ شہد کی اہمیت بتانے کے لیے، شہد کے استعمال کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بنا اہمیت کے کبھی قرآن کے اندر کوئی چیز ذکر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر توحید کی بے شمار دلیلوں کو بیان کیا، بے شمار دلیلیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے قرآن
3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। एक हिस्सा नबियों के वाकयात, जिसमें नबियों के वाकयात आपको मिलेंगे। दूसरा हिस्सा अवामिर और नवाही, डू डोंट, हलाल हराम। तीसरा हिस्सा है तौहीद। कुरान के 3 हिस्से हैं, तो तीसरा हिस्सा जो तौहीद है ना, ये बिखरा है पूरे कुरान के अंदर, जगह जगह आयतों में, सूरतों में बार बार आपको ये जिक्र मिलेगा, बार बार आपको ये मौजू और ये टॉपिक आएगा, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने एक होने को बयान किया है, रुबूबियत में एक, उलूहियत में एक, अस्मा और सिफात में एक। अल्लाह ताला बार बार उसका तज़किरा कुरान के अंदर करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है पहले तो कुफ़ार मक्का के बारे में कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, जिसके बारे में ये लोग जल्दी कर रहे थे, इनको बड़ी जल्दी थी ना। अल्लाह ताला उसके बाद अपनी तख्लीक का जिक्र करता है, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून। आयत नंबर 3 सूरह नहल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, और जो ये लोग शिर्क करते हैं ना, इससे अल्लाह बहुत ऊपर है। ये माबूद, ये बुत परस्ती, ये गैरों को अल्लाह का सिफारिशी खड़ा करना, अल्लाह के सामने बना देना, ये भी देने वाले, ये भी अता करने वाले, ये भी औलाद वाले, ये जो भी सिस्टम तुमने बना रखा है ना, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह उससे बहुत ऊपर है। ये सब अल्लाह ताला को पसंद है, बहुत ऊपर है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मनी के हकीर कतरे से पैदा किया, और मुझसे झगड़ा कर रहा है। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? कुछ नहीं था। माँ बाप के मिलने से एक नुत्फा खारिज हुआ, उससे तुम आके रहम में गया, वहां से अल्लाह ताला ने तेरी पूरी तख्लीक कर दी। उसने जिसने नुत्फे से तुझे इंसान बना दिया, तो उसके बारे में झगड़ा करता है, उसके साथ शिर्क करता है, उसके सामने तकब्बुर दिखाता है, उसके सामने हरामकारियां करता है। अल्लाह ताला उसका बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि वो उस बारे में झगड़ा करता है। अल्लाह ताला कहता है मैंने जानवरों को बनाया, तुम्हारे मुनाफे की चीजों को बनाया, तुम उस पर चढ़ते हो, सवारी करते हो, ये सारी चीजें देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद अल्लाह ताला घोड़ों का जिक्र करता है, ऊंटों का जिक्र करता है, गधों का जिक्र करता है। इन सब से इंसान जो फायदा उठाता है, अल्लाह कहता है सब मेरी नेमतें हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ज़राअत का जिक्र करता है, खेतियों का जिक्र करता है, जैतून, खजूर, अंगूर, ये सारे फ्रूट्स जो अल्लाह ताला ने बनाए, अल्लाह कहता है ये सब मेरी नेमत है, इसमें निशानियां देखने वालों के लिए, कैसे निकलता है, कैसे फ्रूट बन जाता है, कैसे वो फ्रूट टेस्टी बन जाता है। अगर एक बार आबो हवा सही ना हो, खराब, बारिश हो जाए खराब, आंधी चल जाए खराब, यानी अल्लाह चाहे तो फसल चले, वरना फसल पूरी बर्बाद हो जाए। अल्लाह कहता है निशानी है मेरी, मेरे एक होने की निशानी है, मेरे रब होने की निशानी है। उसके बाद अल्लाह ताला समंदर का जिक्र करता है। समंदर से हम बेशुमार नेमतों को निकालते हैं, बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतों को निकालते हैं और उससे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर 14 के अंदर, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह नहल के अंदर, वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा, वही तो अल्लाह की जात है जिसने समंदर को मुसख्खर किया। आप देखते हैं जो लोग समंदर में ट्रेवलिंग करते हैं उनसे पूछिएगा, समंदर जब तक शांत होता है ना, बड़ा मजा आता है सफर करने में, पर कभी तलातुम आ जाए, लहरें ऊंची चल जाए, सबकी सांसें उखड़ जाती है, कश्तियां पलट जाती है, बड़े बड़े क्रूज पलट जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। अल्लाह ताला कहता है कि जो समंदर मुसख्खर है ना, कि तुम आसानी से शिकार कर लेते हो, सफर कर लेते हो, मछलियां निकालते हो, न जाने कितनी उसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तैयब चीजें, हलाल चीजें रखी, सब निकालते हो, खाते हो, ये अल्लाह का इनाम है तुम्हारे ऊपर। अगर अल्लाह हमेशा ही तलातुम दे दे, हमेशा ही समंदरी तूफान दे दे, कुछ नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी समंदर की 3 नेमतों का, 3 चीजों का तस्करा करता है। कहता है कि सबसे पहले तो मैंने इसे मुसख्खर किया, इससे फायदा क्या मिला? ताजा ताजा खाना तुमको मिलता है, मछलियां तुम खाते हो, सी फूड्स तुम खाते हो। अगर आप पूरी दुनिया का सर्वे करेंगे ना, तो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा हिस्सा सी फूड पर अपनी जिंदगी गुजारता है। सी फूड उनकी बेसिक गिज़ा है, उसी पर वो जीते हैं। अल्लाह ताला कहता है मेरी कुदरत है, अगर मैं ना चाहूं तो तुम निकाल भी नहीं पाओगे। वहां से तुम्हें ताजा तरीन गोश्त मिलता है, तुम उससे खाते हो। दूसरा फायदा, समंदर से सीप, मोतियों से तुम उन मोतियों को निकालते हो, जिससे तुम गहने बनाते हो, जीनत का सामान बनाते हो, जीनत इख्तियार करते हो, ये दूसरा इनाम। और तीसरी, अगर ये समंदर एक जैसा ना रहे तो तुम्हारी ट्रेवलिंग बर्बाद हो जाए। आज कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जितना भी कारोबार चल रहा है, दुनिया भर का माल इधर का उधर जाता है, उसका बुनियादी जरिया क्या है? प्लेन है, समंदर है, जहाज है, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और ये सारा सामान जाता आता है। सामान आया, हमने इस्तेमाल कर लिया, पर कभी एक बार सोचा उसको भेजने वाला कौन? समंदर को स्टिल रखने वाला कौन? बिना उसको लहरों के रखने वाला कौन? कैसे कश्ती चलती है? अल्लाह कहता है इन सब चीजों को देखकर मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने उसे कैसे रखा है। वरना देखो ना, सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है अगर एक सुनामी आ जाए। क्या औकात है इंसान की, सारी टेक्नोलॉजी खत्म, एक इतनी सी अगर सुनामी भेज दे पूरा मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह कहता है ऐसे वक्त में मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो। उसके बाद अल्लाह ताला शिर्क का जिक्र करता है कि जब आसमान बनाने वाला मैं,
زمین بنانے والا میں، قدرت میری، طاقت میری، ہر چیز کا کرنے والا میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ شرک کیوں کرتے ہیں، کیوں یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے آیت نمبر 18 کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارے یہ تو کچھ چیزیں بتائی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر میری ساری نعمتوں کو ڈھونڈو گے نا، شکر بھی ادا نہیں کر پاؤ۔ اتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہے، پورا دن دیکھتے جاؤ، صبح اٹھنے سے سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، کھانا کھایا، پانی پیا، فروٹ کھایا، گوشت کھایا، ہر چیز پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تم ادا ہی نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ ہی نہیں کر پاؤ گے، کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا سب کرنے والا میں تمہارے اندھیرے اجالے کو جاننے والا میں، پر اس کے بعد والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تخلیق کرنے والا میں، تو کیسے یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں؟ جو خود پیدا ہوا، پیدا ہونے کا محتاج تھا۔ جتنے معبود تم نے بنائے پہلے تھے نہیں تھے، پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہو معبود ہو ہی نہیں سکتا، جو پیدا ہو وہ اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، جو پیدا ہو وہ اللہ کا سفارشی کیسے بنے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ صرف جس کو اللہ اجازت دیتا ہے نا وہی اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ ہر ایک کو تو قیامت کے دن سفارش کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیسے میرے برابر کسی کو کھڑا کرتے ہو جبکہ وہ خود محتاج تھا؟ اگر ماں باپ پیدا نہ کرتے تو وہ پیدا بھی نہیں ہوتا۔ تو جس کی تم عبادت کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا، کچھ تخلیق کی، کچھ بنایا؟ آسمان بنایا ہو، زمین بنایا ہو، کوئی مخلوقات بنا دی ہو، جانور بنا دی ہو، بنایا کیا اس نے؟ وہ خود محتاج تھا۔ پھر تو کیسے اسے اللہ کے برابر مانتا ہے؟ کیا تیرا دماغ، تیری عقل، تیرا شعور کچھ بھی کام نہیں کرتا؟ کیسے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، اس کے برابر مانتا ہے؟ کیسے تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ سب بھی اللہ کے سپورٹر ہیں، مدد کرنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق، اپنی توحید، اپنے ایک ہونے کا تذکرہ اس سورہ نحل کے اندر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، ایک اصول، ایک قاعدہ بتاتا ہے۔ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا۔ امت اللہ بھیجتا، امت کے اندر رسولوں کو بھیجتا۔ مقصد کیا تھا؟ گائیڈنس، صحیح راستہ دکھانا۔ جو لوگ ہمارے کہتے ہیں نا بیوقوف، اللہ نے لکھا ہے تو میں کر رہا ہوں، اللہ نے لکھا ہے تو میں بے نمازی ہوں، اللہ نے لکھا ہے تو میں گنہگار ہوں۔ اللہ کہتا ہے گائیڈنس پھر میں نے کیوں بھیجا؟ بھئی اگر تقدیری سب کچھ ہے، جو لکھا ہے کام ختم، تو ان نبیوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے ان کو اس لیے بھیجا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے دونوں کھولے ہیں، چاہے تو شکر گزاری کر لے، چاہے تو ناشکرا بن جا۔ تجھے اختیار دیا ہے، تجھے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، تجھے بولنے عقل کی طاقت دی ہے۔ ارے ایک بات بتا، اگر ایسا ہی ہے تو باپ کی طرح کھیتوں میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ تب کیوں نہیں بولتا میری تقدیر میں کھیتی لکھی ہے تو میں کھیتی کر رہا ہوں؟ تب تو آئی ٹی فیلڈ میں جاتا ہے، بڑی بڑی نوکریاں تلاش کرتا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ تو اپنے بزنس کو بدلتا ہے۔ ارے اگر تجھے اللہ کی ذات، تو تقدیر پر ویسے ہی مانتا ہے کہ جو ہے سب لکھا ہوا ہے تو وہی کام کرنا۔ جب یہاں محنت کر رہا ہے تو دن میں کیوں نہیں کرتا؟ حلال کو کیوں نہیں تلاش کرتا؟ اللہ رب العالمین کے راستے پر محنت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا۔ ان رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جسے طاغوت کہا جاتا ہے، ان سب کو چھوڑ دو، کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ پتا چلا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، ان کا سب سے بڑا، سب سے پہلا ایک ہی مشن تھا، ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ آج ہمارے لوگ دعوت دیتے ہیں، ہاں شرک کر رہا ہے کرنے دو، کفر کر رہا ہے کرنے دو، پہلے نماز کی طرف بلاؤ، پہلے حکومت کی طرف بلاؤ، پہلے اس طرف بلاؤ، اس طرف بلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو، میں نے کتنی جگہ آیتیں آپ کو کوڈ کر کے بتائی، نمبر کے ساتھ بتائی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہ بولا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی دوبارہ اپنی تخلیق کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں، غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا ایک عمل بتاتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش کو وہ لوگ عار اور شرم سمجھا کرتے تھے۔
आज भी वही जिहालत हमारे यहाँ चल रही है। बच्ची के पैदा होने को शर्म समझा जाता है, बच्ची के पैदा होने को बुरा समझा जाता है, बच्ची को पैदा होने पर भ्रूण हत्या पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह ताला कहता है कुफ्फार मक्का का तरीका था। वो लोग क्या करते थे, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कदीम। अल्लाह ताला कहता है सूरह नहल आयत नंबर 58 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उनको अगर कहीं ये कह दिया जाता था ना कि तेरे लड़की पैदा हुई, गम के मारे चेहरा काला पड़ जाता था। इतना गम, इतना टेंशन, इतनी फिक्र उनको हो जाया करती थी, क्या हो गया, क्या शर्म की चीज हो गई, कैसे हमारे यहाँ पर लड़की हो गई। वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे, वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। अल्लाह ताला कहता है यतवारा मिनल कौम, कौम से बस्ती से छुपा करता था, यानी उसको लगता था पता नहीं क्या गुनाह मैंने कर दिया, और क्या सोचता था, या तो जिंदा दफन कर दूंगा या शर्म के साथ इसको बड़ा करूंगा। दो ही चारे हैं मेरे पास, या तो शर्म से बड़ा करूं या इसे दबा दूं, दफन कर दूं। पर जब इस्लाम आया तो उसने औरत को इज्जत दिलाई, इस्लाम आया तो बेटी को पैदा होने का हक दिया, इस्लाम आया बेटी को बड़ा होने का हक दिया, इस्लाम आया तो उसने मोक्ष का जरिया लड़की को बना दिया। आज लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, उन जाहिलों तक ये आयतें पहुंचाओ कि अल्लाह ताला तो वो है कि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी इंसान के घर 3 बच्चियां पैदा हो जाए, उन बच्चियों को बड़ा करे, तालीम दे और शादी कर दे, जन्नती हो गए माँ बाप। कहा अगर 2 हो तो कहा जन्नती हो गए, कहा 1 हो तो कहा जन्नती। बेटे को नहीं, बेटी को कहा। बेटा नहीं दिलाएगा मोक्ष, बेटा नहीं दिलाएगा जन्नत। इस्लाम के अंदर बेटी पर जन्नत बताई गई, ये लड़की का दर्जा और मकाम नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला ने यही चीज कुरान के अंदर जिक्र की। उसके बाद अल्लाह ताला उनके जिक्रों का जिक्र, उनके गुनाहों का जिक्र करता है और कहता है कि अगर गुनाह ज्यादा करते हो तो ये मत सोचो कि अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा है, हम तो गुनहगार हैं फिर भी हमारे पर इनाम ही इनाम हो रहे हैं, हमारी तो दुआएं कबूल हो रही है। अल्लाह ताला कहता है अगर मैं गुनाह अजाब को लेट करता हूं ना तो ये मत समझना कि मैं उनसे राजी हूं, मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है, जब आना होगा तब आएगा, पर इसको सोचना चाहिए। अब उसके बाद फिर अल्लाह ताला अपनी 2 नेमतों का जिक्र कर रहा है, जो हम लोग खाते पीते हैं ना, पीने वाली 2 नेमतों का तज़किरा कर रहा है। पहला इरशाद फरमाया आयत नंबर 66 सूरह नहल के अंदर कि क्या इंसान एक चीज जो वो रोजाना इस्तेमाल करता है उस पर गौर नहीं करता, अगर कर ले तो उसे अल्लाह की कुदरत पता चल जाए। कहा क्या, वो चीज अल्लाह ताला बयान कर रहा है, दूध। तुम दूध पीते हो, चाय में यूज करते हो, बच्चों को पिलाते हो, घर में इस्तेमाल करते हो, पर क्या कभी गौर किया दूध की तखलीक पर? गाय हो, उसके बाद हमारे यहां भैंस का दूध ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो हो, चाहे बकरी हो। अल्लाह ताला कहता है कि दूध कैसे निकलता है, कभी गौर किया? वहीं पर खून भी चल रहा है, वहीं पर गोबर भी है, पर बीच में से अल्लाह ताला कहता है मैं दूध को अलग निकालता हूं, साइगन लिश्शारिबीन, पीने वाले के लिए बड़ा टेस्टी होता है, ना खून का कलर आता है ना गोबर की बदबू आती है, बीच से अल्लाह वो दूध निकालता है जो शिफा रखी है जिसके अंदर। अल्लाह कहता है तो कुदरत पर गौर नहीं करता, क्या बनाने वाला है वो, क्या तखलीक करने वाला है वो, कितनी परफेक्ट उसने तखलीक की है कि हर बीमारी के अंदर, हर जरूरत पर रोजाना तुझे दूध की जरूरत है, एक दिन दूध ना मिले तो परेशान हो जाए। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह की कुदरत है, इससे अल्लाह ताला को पहचान और अल्लाह के आगे झुकने वाला बन जाए। दूसरी मिसाल दी शहद, बड़ा प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला शहद को बयान करता है कि अल्लाह ताला कहता है फिर मैंने शहद की मक्खी को ये इल्हाम किया, इसके दिल में ये बात डाली कि तू क्या कर, ऊंची ऊंची जगहों पर अपने घर बना, पहाड़ों में, बड़े दरख्तों में, ऐसे घर जो लोग बनाते हैं उसकी ऊंची ऊंची छतों के ऊपर जाकर तू घर बना। घर मतलब शहद का छत्ता। कभी आप छत्ते पर, मैं बोल रहा हूं ना, बयान नहीं कर सकता, कभी आप छत्तों पर गौर करेंगे ना। मैं एक दिन देख रहा था डिस्कवरीज के अंदर बता रहे थे कि वो जो छत्ता बनाती है ना उसके अंदर जो छेद होते हैं, हर छेद एक बराबर होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। क्या कुदरत अल्लाह ने दी, उसमें कहीं लीकेज नहीं होता है, शहद को उसके अंदर स्टोर किया जाता है, कहीं लीकेज नहीं होता है कि शहद गिर जाए। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, क्या तकलीफ करने वाला है। अल्लाह ताला कहता है फिर मैंने शहद की मक्खी को ये बताया कि तू ऐसा कर, यहां यहां जाकर अपना घर बना, जब घर रेडी हो जाए उसके बाद मैं उसके लिए रास्ते बनाता हूं, मतलब उसका रास्ता फिक्स होता है। बाज इस चीज के स्टडी करने वालों ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में आज से 1450 साल पहले बताया कि उसका रूट फिक्स होता है जाने और आने का, और हकीकत यही है कि वो उसी रूट पर आती है और उसी रूट पर जाती है। अल्लाह कहता है उसके बाद मैंने वही की कि फूलों के पास जा, अलग अलग फूलों का रस ले, फिर तेरे पेट के अंदर अल्लाह ताला उसका प्रोडक्शन करवाता है और फिर वहीं से अल्लाह ताला शहद को निकालता है जिसमें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए शिफा रखी है। तिब्ब हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, हर इलाज के अंदर शहद की अहमियत बताई जाती है। अल्लाह ताला कहता है क्या तू इस शहद पर गौर नहीं करता, क्या प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, देख
کیا سسٹم میں نے بنایا ہے, کیسے وہ ہے, ایک اتنی سی مکھی ہے شہد کا پہلے تو جوس نکالتی ہے, جوس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پروڈکشن اس کے پیٹ میں کرواتا ہے, پھر شہد کو جمع کرتا ہے, اور اللہ کہتا ہے شہد بھی الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے, سفید کلر, ریڈ کلر, بلیک کلر, ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے, کھٹا بھی ہوتا ہے, کھارا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے, میٹھا بھی ہوتا ہے, ہر طرح کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. کتنے ٹائپ کا اللہ تعالیٰ نے شہد بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہد کے اندر شفاء للناس, میں نے شفا رکھی ہے. اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے. اگر غور کر لینا آدمی تو سمجھ میں آ جائے گا وہ اللہ کے علاوہ جھکے گا ہی نہیں, اللہ کے علاوہ مانے گا ہی نہیں, وہ ایک کی طرف ہی جھکے گا, ایک ہی سے عبادت کرے گا. اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. چلو ٹھیک ہے, وہاں تک نہیں جا رہے. اللہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا, مرد پہلے بنایا حضرت آدم کو, ان سے ان کی بیوی کو بنایا عورت, پھر ان سے جوڑوں کو بنایا, اس کے ذریعے تمہیں میاں بیوی بنایا, تمہاری اولاد بھی ہوتی ہے, پوتا پوتی بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دیتا ہے. اس پر اگر غور کر لو تو ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طاقت کا احساس ہو جائے گا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 78 سورہ نحل کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ نحل بڑی پیاری سورت ہے, ویسے تو پورا قرآن ہی بڑا پیارا ہے, پڑھنا چاہیے, ترجمے سے سمجھنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے, پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں جب ماں کے پیٹ سے نکالا. ہم ماں کے پیٹ سے کیسے نکلے تھے؟ انجینئر, ڈاکٹر, آئی ٹی کے ماہر, جاہل نکلے تھے, جاہل پیدا ہوئے تھے. ہمارے پاس صرف ایک علم تھا, وہ تھا توحید کا علم, کیونکہ توحید کا علم اللہ نے فطرت کے اندر ڈالا, انسانی فطرت کے اندر ہے. اسی لیے آپ دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا, جتنے بھی ریورٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں یار سوال تو کھٹکتا تھا کہ ہم یہ عبادت کیوں کرتے, ہم وہ کیوں کرتے, یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کے اندر پیدائش کے وقت سے یہ بات ڈالی ہے کہ وہ ایک ہے اور وہ ایک ہی ہے. یہ سوال چلتا ہے انسان کے دماغ میں, پر اللہ کہتا ہے باقی چیزوں سے تو جاہل پیدا ہوا تھا. ماں نے تجھے سکھایا بیٹا یہ کھانا, یہ پانی, یہ موبائل, یہ قرآن, یہ کتاب, یہ ٹیبل, یہ پنکھا, یہ لائٹ, جس زبان میں ماں بولتی تھی اس زبان کو تو نے سیکھ لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھ, اللہ نے تجھے علم سیکھنے کے 3 ذریعے دیے. کیا کیا ذریعہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تو کچھ نہیں جانتا تھا, جاہل تھا. پھر اللہ نے تجھے 3 ذریعے دیے علم حاصل کرنے کے. پہلا کان, دوسرا آنکھ, تیسرا دل اور دماغ. دل اور دماغ دونوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی سن کر علم حاصل کرتا ہے, کوئی دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے پڑھ کر, اور کوئی دل سے, یعنی اس کو آنکھ نہیں ہے پر کان سے سنتا ہے, دل میں بٹھا لیتا ہے. کوئی کان نہیں ہے, آنکھ سے صرف دیکھتا ہے, دل میں بٹھا لیتا ہے. یہ 3 ذریعے علم کے حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. اس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے, سچ اور غلط کو پہچانتا ہے, اچھائی اور برائی کا فرق سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلکم تشکرون, کاش تم اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تو نے مجھے آنکھ دی, الحمدللہ. تو نے مجھے کان دیے, الحمدللہ. ارے دیکھو نا, اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو دیکھنا سکھاتا ہے, اور ذرا سا ویژن کمزور ہو جائے اتنا موٹا چشمہ لگانا پڑتا ہے, اور اللہ نے اتنی باریک لینس کے اندر ہی کام ڈال دیا. کتنے کلر ہم لوگ پہچانتے ہیں, کبھی کیمرہ یوز کرتے ہیں, کیمرہ کے اندر پکسلز ہوتے ہیں, نہ جانے کتنا سسٹم ہوتا ہے, اس کے بعد بھی کئی جگہ وہ فیل ہو جاتا ہے. پر اللہ کا یہ کیمرہ کتنا پاورفل کیمرہ ہے. اور آپ اس کو صرف ایسے دیکھو کہ ایک آدمی 10 سال پڑھائی کر کے 10th کلیئر کرتا ہے, 12th کلیئر کرتا ہے, سائنس کے اندر گریجویشن کرتا ہے, ماسٹر کی ڈگری کرتا ہے, پھر پڑھائی کرتا ہے 10 سال 8 سال, ایک دم ماہر آنکھوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہے, بالکل اسپیشلسٹ. اس کے بعد بھی کئی بیماریوں کے اندر بولتا ہے کسی اور کو دکھاؤ, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اس اللہ نے آنکھ کو بنایا ہے, اس کو سمجھنے میں 20 سال لگانے کے بعد ایک آنکھ کو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے, اور اللہ کہتا ہے میں نے تیرا پورا جسم بنایا ہے. یہ زبان بظاہر کیا ہے, زبان اتنا سے ٹکڑا, پر اس پہ سینس رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. گرم پتا چلتا ہے, ٹھنڈا پتا چلتا ہے, کھٹا پتا چلتا ہے, ہر چیز کو تو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہے. تیرے کان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, اسپیکر, فون, مائکرو فون, وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے کانوں کے اندر سسٹم ڈالا ہے, سننے کا سسٹم ڈالا ہے, کتنی دور کی آواز تک کو تو محسوس کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کاش تو شکر ادا کرتا, کاش تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا. اور نہیں ہوتا ہے, اندھے کو دیکھ بولے گا الحمدللہ, بہرے کو دیکھ بولے گا الحمدللہ, پاگل کو دیکھ تو عقل کا شکریہ ادا کرے گا. تب اللہ تعالیٰ کے اس اہمیت کا تجھے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا نعمت عطا کر رکھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر اپنی قدرت, اپنی طاقت, اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ایک حکم دیتا ہے. آیت نمبر 90 سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے
ہم عدل کریں، انصاف کریں، ظلم نہ کریں. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے احسان کرو. کسی نے نہیں کیا نا تمہارے ساتھ بدلہ مت کرو. احسان ہم لوگ بدلہ کرتے ہیں. مجھے کھلایا میں اسے کھلایا، مجھے ملا میں اسے ملا، اس نے سلام کیا میں نے سلام کیا، اس نے میری پریشانی مدد کی میں نے اس کی مدد کی. اللہ کہتا ہے یہ برابری ہے احسان. نہیں کیا تو بھی کرو، نہیں دیا تو بھی دو، نہیں سنا تو بھی سنو، جو نہیں کر رہا اس کے ساتھ بھی کرو. اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے. اس کے آگے کہا جو قریبی پریشان حال ہے نا ان کی مدد کرو، برائی سے روکو، دور رہو، بھلائی کا حکم دو اور سرکشی سے بچو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے بچو، اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے سے بچو. اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم سوچنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت کا درجہ عمل میں ایک برابر ہے. یہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہے. بہت الزام صاحب اسلام عورتوں کو دباتا ہے، حق نہیں دیتا ہے، ادھیکار نہیں دیتا ہے، ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ دیکھیے اسلام کا ادھیکار. کاش تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا. اور کئی جاہل مسلمان ان کا سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی کبھی قرآن کو نہیں پڑھتے. ان آیتوں کو یاد رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں بول کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، آپ سن کر دیکھ کر اپنی ذمہ داری آج سے چالو کر رہے ہو. اس کو ادا کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 97 کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ اگر تم میں سے کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد چاہے عورت، ہم اس کے عمل کی بنیاد پر اسے ایک پیاری زندگی عطا کر دیتے ہیں. اور یہ دنیا کا فائدہ، اور آخرت میں تو اسے بہت بڑا اجر دیں گے جو اس نے عمل کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ مرد عمل کرے گا تو ایک درجہ اوپر کر دیں گے، عورت کرے گا تو اس کو نیچے رکھیں گے. اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے. ایک برابر، دونوں ایک برابر. لڑکا عمل کرے تو وہی ثواب، لڑکی عمل کرے تو وہی ثواب. دونوں کو بہترین زندگی دنیا میں دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے. یہاں پر اللہ رب العالمین ایک مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا مقام کتنا اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا یہاں پر تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 120 سورہ نحل کے اندر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. دیکھیے یہاں پر حضرت ابراہیم کا مقام دیکھیے آپ. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو اتنا پسند کرتا تھا کہ ان کا مقام اتنا اوپر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابراہیم کا مقام یہ کہ وہ اکیلا ایک امت تھا. اکیلے ابراہیم ایک امت تھے. امت کہا جاتا ہے نبی کے فالوورز کو، جو بہت سارے ہوتے ہیں ان کو امت کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے. اتنا امتحان انہوں نے دیا، اتنی اللہ کی رضا کو پسند کیا، اتنا اللہ کے آگے جھکنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اکیلا امت تھا، اللہ کے آگے رجوع کرنے والا تھا. وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے انہیں چنا تھا اور صراط مستقیم دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی فضیلت بتاتے ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 123 سورہ نحل، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کو وحی کر کے یہ بتایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کیجیے، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیجیے، نمونہ بنا لیجیے. مصیبتوں میں صبر، تکلیفوں میں صبر، دینے پر شکر، اللہ کی ایمان، اللہ کی دعوت، ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنا، ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے تو آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کیجیے. پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 125 سورہ نحل میں آپ کو دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. اس ایک پوائنٹ پر 1 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے. حکمت کیسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا وہ جوشیلے دائی، ابھی سیکھا تو جہنمی، تو کافر، تو مسلمان، ایک ہاتھ میں کارڈ لے کے گھومتے جنت جہنم. تو جسے چاہے دے دی جنت اور جسے چاہے دے دیا جہنم. ابھی دین سیکھا ہے، لڑکی ہو لڑکا اتنے جوش میں آ جاتے آج تو ابا کو ابھی توحید سکھا کر ہی مانوں گا، مار دیں گے یا تو توحید ہی سکھا دیں گے، اتنا ذلیل کریں گے. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. حکمت، وقت دیکھو، ٹائم دیکھو، سامنے والے کو ٹائم دو، سکون کے ساتھ دعوت دو. قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. آپ کا کام پہنچانا ہے. اس چیز کا نام حکمت ہے. کبھی اللہ نے موقع دیا الگ سے میں حکمت پر بات کروں گا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب کسی سے بات کرو نا پیارے انداز میں بات کرو، نرم انداز میں بات کرو، نرم طریقے سے بات کرو. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کبھی بحث کرنا پڑ جائے، کبھی بحث کی بات آ جائے نا
تو بحث بھی اچھے انداز میں کرو، بحث میں ذلیل مت کرو سامنے والے کو. ہمارے ہاں تو مناظرہ ہوتا ہے ذلیل کرنے کے لیے، فلاں امام فلاں مسلک کے عالم صاحب سے میں نے بحث کیا، مناظرے میں ہرا دیا، دے واٹس ایپ پر آڈیو چل رہی. یہ مقصد ہے ہمارا دین کا، یہ مقصد ہے ہماری دعوت کا. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی اس دعوت کا محتاج نہیں، نہ یہ دین محتاج نہ یہ اسلام محتاج. یہ دعوت آپ اپنے نفس کے لیے دے رہے ہو، یہ دعوت آپ اپنی ذات کے سکون کے لیے دے رہے ہو، یہ دعوت آپ اپنے ذہن اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کر رہے ہو کہ میں جیت گیا میں ہار گیا. یہ اللہ کی دعوت نہیں، یہ اللہ کی دعوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی دعوت کو قبول نہیں کرتا. ایسی دعوت بیکار ہو جاتی ہے جس دعوت کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، اپنے آپ کو سکون دینا مقصد ہو، کسی کو ہرانا اور جتانا مقصد ہو. یہ دعوت کا طریقہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کون ہے اس کے راستے پر چلنے والا اور وہ جانتا ہے کون ہے اس کے راستے سے بھٹکنے والا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے محتاج تیرے فقیر ہیں، اللہ دین پر جھکنے اور اسے صحیح طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.